بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت اسلامیہ کو وسعت دینے کے لیے اپنے اطراف و اکناف میں لشکر کشی فرمائی۔ عراق کے اکثر شہر مفتوح ہو چکے تھے۔ حضرت اسد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج فتح پر فتح کرتے آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ پایہ تخت ایران کے قریب 16 ہجری میں بحر شہر کا محاصرہ ہوا۔ ایرانیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بحرہ شہر کو چھوڑ کر مدائن میں بھاگے۔ درمیان میں دریائے دجلہ حائل تھا۔ بھاگتے ہوئے ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے اور کشتیاں بھی ساتھ لے گئے اور مدائن میں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دجلہ کے کنارے پہنچے تو نہ تو کوئی پل باقی تھا کہ اس کے ذریعہ دجلہ کو پار کرتے اور نہ ہی کوئی کشتی موجود تھی۔ آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، یہ مہم بھی سر کر لو تو میدان صاف ہے۔ ان کو دیکھ کر سب کی ہمت بڑھی۔ اس وقت دریا اپنی طغیانی پر تھا، سیلابی کیفیت ہو گئی تھی، پانی جوش مار رہا تھا اور سیاہ ہو گیا تھا۔ مسلمان دریا کے کنارے پہنچ کر دشمن کی چالاکی پر متحیر تھے۔ دوسری طرف دشمن صف بصف مسلمانوں کی بے بسی پر اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ پیش قدمی کرے۔ ایک بہادر نے لوگوں کو ڈانٹا کہ ایک بوند پانی ہے تو اس سے کیا ڈرتے ہو؟ حضرت سعد نے حضرت عاصم ابن عمر ابن الخطاب کو ایک حصہ کی قیادت سونپ دی تھی اور قحقاء بن عمر کو دوسرے حصہ کی قیادت بخش دی تھی۔ ان تمام بہادران اسلام نے دریا عبور کرنے کی ٹھان لی۔ سب نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو حکم دیا، نستعین باللہ ونتوکل علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھتے ہوئے چلو۔ سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا، پھر تو تمام لوگ دریا میں کود پڑے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے دریا کو پار کیا جیسے خشکی پر چل رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اتنا اعتماد اور شوق اور وثوق تھا کہ اس میں تخلف کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی سلامتی اور فتح و ظفر کے لیے دعا مانگی تھی۔ ایک متنفس بھی ضائع نہ ہوا، صرف غرقۃ الباری بارکی اپنے گھوڑے سے پھسل کر دریا میں گرے، لیکن فوراً ہی قحقاء ابن عمر نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کھینچا اور وہ پھر اپنی اوپر آئے اور گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ نہ تو کسی شخص کی کوئی چیز ضائع ہوئی اور نہ کوئی نقصان کسی کو پہنچا، صرف مالک کا لکڑی کا پیالہ پانی میں گر پڑا، اس کو بھی پانی کی موجوں نے کنارے پر لگا دیا، جس کو بعد میں انہوں نے اٹھا لیا۔ ایرانی یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھ رہے تھے اور جب فرتے حیرت سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کہہ کر چلانے لگے کہ یہ جنوں کا کارنامہ ہے۔ دیوا آمدند، دیوا آمدند، یعنی جنات آ گئے، جنات آ گئے۔ یہ تھا بھی عجیب، بقول علامہ ابن کثیر، گھوڑوں کا جسم تک نہ بھیگا۔ جب چلتے چلتے گھوڑے تھک جاتے تھے تو قدرت خداوندی سے پانی میں ٹیلا پیدا ہو جاتا تاکہ وہ اوپر بیٹھ کر ذرا کھڑے ہو کر آرام کر لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ دریا پار کر رہے تھے
اور کہتے جاتے تھے، یعنی اللہ تبارک تعالی ضرور اپنے دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے دین کو غالب اور دشمنوں کو شکست دے گا جب تک فوج میں بغاوت و گناہ عام نہ ہو جائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تائیدی کلمات کے ساتھ فرماتے جاتے تھے، خدا کی قسم، جس طرح خشکی مسلمانوں کے لیے اتباع بنا دی گئی ہے، اسی طرح دریا بھی، یہ جس طرح دریا میں چل رہے ہیں اسی شان سے باہر بھی نکلیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سچ فرمایا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ کہ جو تاریخ اسلام کا اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے، جب مسلمان اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آتی، بے شک وہ دریا، سمندر، پہاڑ، چاہے دشمنوں کی بہت بڑی فوج ہو، لیکن جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے مجاہدین نکلتے ہیں تو پھر سامنے والے کو نیست و نابود ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی مدد اور نصرت ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔